ہجرت کا 10واں سال، مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اس سال زیادہ سے زیادہ مسلمان حج کے لیے چلیں، چونکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حج تھا، اور پیغمبر نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سال ہے۔ اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ حج کے زیادہ سے زیادہ مسائل کو خود پیغمبر سے سیکھیں۔ یہی وجہ رہی کہ ہر سال کے مقابلے میں اس سال بہت سارے مسلمان حج کی خاطر مدینے سے نکلے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس سال 70,000 سے زیادہ لوگ صرف مدینے سے پیغمبر کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جس وقت پیغمبر اسلام نے مدینے میں اعلان حج کیا تھا، اس وقت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام زکوٰۃ اور جزیے کی وصولی کے لیے یمن میں تشریف فرما تھے۔ رسول خدا قاصد کے ذریعے امام علی علیہ السلام کو پیغام بھجواتے ہیں کہ اپنے کام کو ختم کر کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے ساتھ حج کے لیے یمن سے روانہ ہوں۔ خط ملنے کے بعد امام علی علیہ السلام 12,000 افراد کے ساتھ حج کے لیے یمن سے نکلتے ہیں۔ 25 ذی قعدہ بروز سنیچر، مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا اور اپنے نوازوں حسنین علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ مسجد شجرہ میں پیغمبر احرام باندھتے ہیں اور اس کے بعد مکے کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ جمعرات کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا نامی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی والدہ گرامی جناب آمنہ کی قبر ہے۔ آپ اپنی والدہ گرامی کی زیارت کرتے ہیں۔ مکہ پہنچنے سے کچھ پہلے حضرت علی علیہ السلام پیغمبر سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر پیغمبر اسلام بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام یمن میں انجام دیے گئے کاموں کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ امام علی علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جلد از جلد اہل یمن کے ساتھ مکے میں داخل ہوں۔ 5 ذی الحجہ بروز منگل، پیغمبر حاجیوں کے ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ سے حضرت اعمال حج کو بجا لانا شروع کرتے ہیں۔ آپ عرفہ میں ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد مشعر کی جانب وقوف کے ارادے سے نکل جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو منا میں رمی جمرات کرنے کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سعی اور طواف انجام دیتے ہیں۔ اور اہم بات یہ کہ آپ نے مسلمانوں کو حج بجا لانے کے آداب، واجبات اور ساتھ ساتھ مستحبات کی بھی تعلیم دی۔ 12 ذی الحجہ کے آخری وقت تک حج کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ حج کے اعمال ختم ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوتی ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ اسم اعظم الہی، علم اور انبیاء کی میراث کو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیں، کیونکہ علی وہ شخص ہیں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ پیغمبر نے ایک چھوٹا سا جلسہ تشکیل دیا۔ اس میں امام علی علیہ السلام کو بلایا اور 6,000 سالہ انبیاء کی میراث، جس میں آدم و نوح و ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، توریت، انجیل، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، یہ سب کچھ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اعمال حج انجام پانے کے بعد لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ 10 سال کے بعد چونکہ پیغمبر اپنے وطن تشریف لائے ہیں، اس لیے مکے میں کچھ دن ضرور رکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال کو حکم دیا کہ اعلان کرا دو کہ کل ہم مدینے کے لیے واپس جائیں گے اور غدیر خم نامی جگہ پر رکیں گے۔ کسی کو مکے میں رکنے کی اجازت نہیں ہے سوائے معذور افراد کے۔ جمعرات کے روز پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ غدیر خم کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ چونکہ حکم تھا کہ سب غدیر خم میں رکیں گے، حضرت کو کچھ اعلان کرنا ہے، اس لیے وہ افراد جن کا راستہ غدیر خم سے ہو کر نہیں گزرتا تھا، وہ بھی پیغمبر کے ہمراہ غدیر تک ساتھ آئے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 5,000 اہل مکہ اور 12,000 اہل یمن بھی
غدیر کے اعلان کو سننے کے لیے وہاں موجود تھے۔